اگر ہمارا عمل دین کے نام لینے والوں کا یہ ہوگا تو پھر لوگ تمہیں بلائیں گے یا کنجروں کو بلائیں گے، گانے والیوں کو بلائیں گے؟ فرق کیا رہ گیا؟ اس نے گانا سنا کے پہلے پیسے ریٹ طے کیے، تم نے قال اللہ و قال الرسول قرآن اور سنت سنانا تھا، پہلے ریٹ طے کر رہے ہو بیٹھ کر۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام سے حضور نے فرمایا، افضل العبادت الفقہ، سب سے افضل عبادت دین کا فہم حاصل کرنا ہے۔ اور ہمارے اہل سنت میں اس چیز کا صفایا ہو گیا ہے، دین کا علم و فہم حاصل کرنا۔ نہ کسی ماں باپ کو اس بات کی فکر رہی ہے، عمر بھر لاڈ کرائیں گے اپنی اولاد کو، کھلائیں گے، پلائیں گے، پہنائیں گے، کمائیں گے، سب کچھ لٹائیں گے اولاد کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے، لائر بنانے کے لیے، ایم فل کرانے کے لیے، بیرسٹر بنانے کے لیے، کمپیوٹر سائنٹسٹ بنانے کے لیے، مال کمانے کے لیے زندگی لگا دیں گے۔ مگر مسلمانوں، کتنے ماں باپ ایسے ہیں، جھنجھوڑ رہا ہوں، جن کو دنیا دار بیٹے کو دنیا کا علم سکھانے کے ساتھ ان کو یہ فکر، غم اور درد بھی ہو کہ میرے بیٹے کے سینے میں علم مصطفیٰ بھی داخل ہو، قرآن و سنت کا فہم اور فقہ بھی ہو، اور وہ بچے کو پڑھائیں، سکھائیں۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اور ماں باپ ان کو دین کا علم نہیں دلاتے، محنت نہیں کرتے، فقط قاری صاحب کو بلا کر یا مسجد میں بھیج کر قرآن ناظرہ پڑھا لیتے ہیں، بس یہ بڑا احسان کر دیا ماں باپ نے، قرآن پر احسان کر دیا، اللہ پر احسان کر دیا۔ جی میں نے 40 پاؤنڈ ہفتے کے دے کر قاری صاحب کو بلا کے بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھا دیا، یا 5-10 پاؤنڈ ریگولر دے کر، یا میں فری آف کاسٹ پاکستان میں قرآن مجید کی کلاس میں بچوں کو مسجد میں بھیجتے ہوں، مولوی صاحب پڑھاتے ہیں۔ بڑا احسان کر دیا اپنے مولوی صاحب پر بھی، مسجد پر بھی، اللہ پر بھی، دین پر بھی۔ ظلم کی انتہا ہے۔ ذرا موازنہ تو کرو کہ دنیا کا علم اور دنیا داری سکھانے پر اولاد پر کتنی محنت ہے، کتنا خرچ کرتے ہو، زندگی لگا دیتے ہو، اور اس کے برعکس کمپیئر کرے دین سکھانے اور اولاد کی زندگی میں دین کو داخل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں۔ دین تو مفت بھی ملے تو سیکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے، دین تو مفت ملے تو سیکھنے کو تیار نہیں۔ کتنا ظلم ہے۔ اور یونیورسٹی میں ہائر ایجوکیشن پر 10-10 ہزار پاؤنڈ دے کر بھی پڑھتے ہیں، سال کے لیے فیس دینی پڑے تو پڑھتے ہیں، ادھار اٹھا کر پڑھاتے ہیں، اور دین پر 100 روپیہ خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے جب خاندان اچھے کھاتے پیتے لوگ اپنی اولادوں کو دین کے علم کے لیے نہیں بھیجیں گے تو غربت میں پسماندہ لوگ، جن کے پاس بچوں کو پہنانے کے کپڑے نہیں، کھلانے کا کھانا نہیں ہے، جوتوں کے پیسے نہیں، روزگار کے پیسے نہیں، پھر وہ غربت زدہ لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں گے، اور وہ پھر آ کے علم حاصل کریں گے اور روزگار کے طور پہ دین کا علم یوز کریں گے، پھر دین کی تنخواہیں لیں گے، امامت کی، پھر پیسے لیں گے۔ تو دین سارا غریبی میں سیکھا اور غریبی میں تنخواہوں کے ساتھ آگے سنایا۔ اس تبلیغ میں کس برکت کی آپ توقع کرتے ہیں؟ کیا توقع کرتے ہیں کہ ایسی تبلیغ سے کتنا انقلاب آ جائے آپ کے اندر، کتنی تبدیلی آ جائے؟ پھر آخرت کے نام پر دنیا کمائی جائے گئی اور کیا ہوگا؟ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے، چونکہ دین کا علم نہیں دیا۔ اور یہ ہلاکت اہل سنت ہمارے عقیدے میں، میرے عقیدے والے لوگوں میں زیادہ ہوئی۔ جس کو اٹھاؤ، کوئی مولوی پیسے لیے بغیر تقریر کرنے کو تیار نہیں، دین کا علم دینے کو تیار نہیں، الا ماشاء اللہ۔ کوئی کسی کو بلا لے، پہلے تو جاتے تھے تو اس وقت خدمت لیتے تھے، اب ریٹ طے کرتے ہیں ایکٹروں کی طرح، ناچ گانے والوں کی طرح ریٹ ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں آپ کو ذاتی مشاہدہ بتا رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، میں انڈیا میں تھا، نام نہیں لوں گا کسی کا، میرا مقصود نام نہیں سمجھانا ہے، نامور عالم ہیں، بہت بڑے بڑے بزرگوں کی اولاد ہے، بڑے بزرگوں کی ہستیوں کی اولاد، نامور عالم ہیں، ہر شخص اہل سنت میں سے ان کو جانتا ہے۔ میں خانہ خدا میں، یہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کی کتاب میرے ہاتھ میں اٹھا کر
قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے تحقیق کی، بے شمار لوگوں نے جگہ جگہ بتایا کہ ان کو تقریر کی دعوت دیں تو ان کے سیکٹری پہلے ایڈوانس 2 لاکھ انڈین روپیہ لیتے ہیں، اور بڑھاپے کا عالم یہ ہے کہ تقریر کی آواز نہیں نکلتی۔ 2 لاکھ انڈین روپیہ، پاکستانی 4 لاکھ وہ لیتے ہیں، جہاز کا ٹکٹ الگ، ہوٹل الگ، اور پھر آتے ہیں۔ بے شمار شہروں میں لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی، خود جنہوں نے پیسے دیے، جن سے مانگے گئے۔ پھر میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، ابھی میں امریکہ میں تھا، کراچی پاکستان سے نانمر کے علماء جاتے ہیں، کسی نے کہا ایک مولوی صاحب فارغ تھے، کسی کی طرف سے دعوت نہیں تھی کہ جمعے کا خطاب کریں۔ ہم نے کہا نیو یارک کی بات ہے، ہم نے کہا فارغ ہیں، ان کے پاس آج دعوت نہیں ہے، کئی خطاب نہیں، تو جمعہ تو پڑھنا ہی ہے انہوں نے جمعہ، تو ان کو کہہ دیا کہ ہمارے ہاں آ جائیں اور خطاب کریں۔ انہوں نے کہا میں $1000 لیتا ہوں خطاب جمعہ کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا فائدہ اس عمل کے ساتھ؟ پگڑے رکھے ہوئے ہیں تمہارے سروں پر، امامے باندھے ہوئے ہیں، گلے میں پٹے ڈالتے ہو، عربی جبے پہنتے ہو، حضور کی سنت اور دین کا نام لیتے ہو، علماء کہلاتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں کہ ٹکے ٹکے کے ساتھ خطبہ جمعہ بیچتے ہو، دین کی تقریریں بیچتے ہو؟ پھر اگر تمہارا اور ہمارا میں اب یوں کہ اگر ہمارا عمل دین کے نام لینے والوں کا یہ ہوگا تو پھر لوگ تمہیں بلائیں گے یا کنجروں کو بلائیں گے، گانے والیوں کو بلائیں گے؟ فرق کیا رہ گیا؟ اس نے گانا سنا کے پہلے پیسے ریٹ طے کیے، تم نے قال اللہ و قال رسول قرآن اور سنت سنانا تھا، پہلے ریٹ طے کر رہے ہو بیٹھ کر۔ کیا دین رہ گیا؟ اور یہ وبا ہمارے مسلک اہل سنت میں زیادہ پھیلی ہے، دوسرے لوگ بھی لیتے ہوں گے مگر اتنے گھٹیا، اتنا نیچے نہیں گرے ہوں گے، شاید اپنے پردے داری میں لیتے ہوں گے۔ آخرا ہر کوئی زندہ ہے، ہماری طرح تو کوئی نہیں کرتا کہ نہیں لینا، اور شراب اور خنزیر کی طرح حرام کر دینا، اس طرح زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ لوگ لیتے ہیں، لوگ ان کو عزت سے دے دیتے ہیں، جیب میں ڈال دیا، مانگتے نہیں ہیں، خدمت کر دی، تکریم تعظیم کے ساتھ کر دی، تو کچھ لوگ پھر کچھ رکھ رکھاؤ اور عزت رکھتے ہیں، ادھر تو منگتے بن گئے ہیں، ریٹ طے کرتے ہیں۔ یہ علماء کا الا ماشاء اللہ یہ عالم، اور اب نعت خانوں کی یہ ہے کہ 4 لاکھ، جتنا بڑا نعت خان ہے پہلے ریٹ مانگتا ہے، اور پھر نعتیں سنا کے عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہو۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ کون سا عشق مصطفیٰ کا؟ جس رسول کی نعت سنانے کے لیے تم رات کو 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا ریٹ لو۔ یہ خبر ہوگی مرنے کے بعد، جب چہرہ آقا کا سامنے ہوگا، وہ کہیں گے بدبخت میری نعت پر پیسے مانگتا تھا، لوگوں سے ریٹ بناتا تھا۔ اس عشق مصطفیٰ کی تلقین ہو رہی ہے اس مسلک میں؟ بولیے آپ کے تجربے ہیں یا نہیں؟ یہاں ایمان سے کہیے ہیں کہ نہیں؟ جب بلاتے ہیں تو ریٹ طے کرتے ہیں کہ نہیں نعتوں کے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ایمانداری سے گواہی دیں اونچی ہاتھ سے، جن کا تعلق مساجد سے ہے، انتظامیہ سے ہے۔ ریٹ مانگتے ہیں، نعتوں کے مانگتے ہیں، قرآن کی قرات کے ریٹ مانگتے ہیں، تقریر علم دین کی بیان کے ریٹ مانگتے ہیں۔ کیا آقا نے یہی تلقین کی تھی امت کو؟ یہی سبق سکھایا تھا؟ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا؟ امام حسن بصری ایسے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ اس طرح علم پڑھاتے تھے، ریٹ بناتے تھے؟ امام مالک کا یہ طرز عمل تھا؟ امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، داؤد طائی کا، حسن بصری کا، حضرت اعمش کا، سفیان الثوری کا، جنید بغدادی کا، سرکار غوث العظم کا، خواجہ غریب نواز کا، داتا گنج بخش علی حجویری کا، ارے جنہوں نے دنیا میں دین پھیلایا، وہ ریٹ بناتے تھے، لوگوں سے پیسے مانگتے تھے؟ خدا کے لیے دین کو بیچنا چھوڑ دیں۔ برکتیں اٹھ گئی ہیں، اثرات اٹھ گئے ہیں، اوپر سے لباس کے ہم نے ڈھونگ بنا رکھے ہیں، پٹکے دورے کر کے گلے میں ڈالتے ہیں، 2 3 چادریں لپیٹتے ہیں اوپر، داڑیاں لمبی بڑی رکھ لیتے ہیں۔ ارے ان بڑی سائز کی داڑھیوں سے کیا ملے گا کہ داڑھی کا دکھلاوا بھی پیسے کے ریٹ بنانے کے لیے ہو؟ اس گلے سے کیا لوگے سر سے
جو حضور کی نعت فری نہیں پڑھتا، مفت نہیں پڑھتا، اس تقریر سے کیا لوگے، اس علم سے کیا سیکھا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات لوگوں کو پیسے ڈالر لیے بغیر نہیں سناتا؟ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تقریروں کرنے والوں نے، نعتیں پڑھنے والوں نے، قرات نے سیکٹری رکھے ہوئے ہیں، مینیجر رکھے ہوئے ہیں، اب خود بات نہیں کرتے، کوئی آفر دے وہ سیکرٹری سے بات کر لو، وہ پھر ریٹ طے کرتا ہے، پھر وصولی کرتا ہے، پھر کنفرم کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد صاحب بہادر چلتے ہیں وہاں سے۔ اور نام اولیاء کا لینا، ہم ان کے پیروکار ہیں، یہ اولیاء کی پیروکاری ہے، یہ صوفیاء کی پیروکاری ہے، یہ اللہ والوں کا طرز عمل ہے؟ اس نے مسلک کو برباد کر دیا ہے اور نوجوان نسلوں کو بیزار کر دیا ہے، متنفر کر دیا ہے، وہ عقیدے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور ہم کبھی غور نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہیں کہ جس کا نام لو، جو دین کا ستون جس کو جانو، وہی پیسے کے لیے سوداگر ہے۔ پیسے کے بغیر کہیں کچھ ملتا نہیں دین کے نام پر، تو قوم اور نوجوان نسل کیا سیکھے گی؟ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔